السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ دوستو، اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکمل واقعے کے متعلق بتایا، اور آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا یا اسحاق علیہ السلام کو، کیونکہ اہل کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی یہ واضح طور پر نہیں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا یا بیت المقدس، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کس کس نے کی۔ تو آئیے قرآن آیات کی روشنی میں اپنے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام، تو سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 تا 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس ابراہیم کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ کہا، اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 69 تا 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام کیا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بنا لے آئے۔ پھر ابراہیم نے دیکھا کہ ان ملائکہ کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچے، ان کو اجنبی سمجھا اور جی میں سے ڈرنے لگا۔ فرشتے بولے ڈریے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ ان دونوں آیات میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن پہلی آیات میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، اور جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور اس سارے واقعے کے بعد اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ اگر اسحاق علیہ السلام پہلے ہی ذبح ہو گئے تو پھر بعد میں ان کی خوشخبری کی کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح دوسری آیت میں جب فرشتے ان کے پاس آئے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جس کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا۔ بات کہنے کا یہ مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بیٹے کی یعنی اپنے پوتے کی پہلی خوشخبری سنا دی، تو ان کو ذبح کرنے کا کیا مطلب؟ اس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ ہونا تھا کہ یہ تو بچ جائیں گے، کیونکہ ان سے آگے نسل چلے گی اور میرے پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان آیات میں اور بھی باتیں ہیں، مثلا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا یعنی ماتھے کے بل، جس طرح بندہ لیٹتا بھی ہے اس طرح لٹایا، اور اس کے بعد اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے ندا فرمائی کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ کو جو ہم نے حکم دیا تھا آپ نے پورا کر دیا، اور اس کے فدیے میں ذبیحہ دے دیا۔ اور ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اور جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ پر مینڈا پڑا ہوا تھا۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا،
اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد کو اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت یعنی دوسری آیات، جب فرشتوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولی، ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے، بے شک یہ تو چنبے کی بات ہے۔ فرشتے بولے، کیا اللہ کی بات کو چنبا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں پر، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ اور ان آیات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی اور فرشتے کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے وہ فرشتے آئے، وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے اور وہ فوراً ہی ایک بچڑا لے آئے اور اسے پکا کر پیش کیا، لیکن فرشتوں کے ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھ رہے تھے کھانے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس لیے ڈر گئے کیونکہ وہ انہیں پہچان نہیں سکے تھے اور وہ انسانی شکل میں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بھی اسی وجہ سے انہیں دیکھ سکتی تھیں، کیونکہ عام شخص فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، اور یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے تھے، جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ان لوگوں نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ اس سے آگے ہمارا اگلا سوال کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا یا پھر بیت المقدس، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کس نے کیا؟ تو ہمارا پہلا سوال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ یعنی خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھنے، دیکھ بھالنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنانے کا حکم دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ ایک اور آخری چیز، کیا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کا ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر آب زمزم جاری ہوا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے؟ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے ساتھ، اے میرے رب اس کے لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک بیاباں جگہ پر آباد کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیج دے تاکہ ان کی بھی مدد ہو اور تمہارا شہر بھی آباد ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہاں پر آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ بھی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اسی جگہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے نشاندہی کردہ جگہ پر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔